السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہمیں بے شمار انعامات سے نوازا ہے۔ درود و سلام سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت ہے۔ محترم سامعین حضرات، آج
میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، میں اور آپ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ جیسا کہ سابقہ جمعہ میں آپ نے سنا ہے، کچھ کام کرنے سے بندے کی نیکیاں ضائع چلی جاتی ہیں، اسی طرح اگر یہ اولاد نافرمان بن جائے اور ہم ان کی تربیت اچھے طریق سے نہ کر سکیں تو یہ اولاد میرے اور آپ کے لیے باعث فتنہ بن سکتی ہے، باعث آزمائش بن سکتی ہے۔ یہ کسی کی بات نہیں ہے، یہ مالک ارض و سما کا قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ التغابن آیت نمبر 14، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، انما وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنۃ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، جو اس ابتلا سے بچ جاتا ہے، جو اولاد کے فتنوں سے بچ جاتا ہے، مالک ارض و سما فرماتے ہیں اسی کے لیے تو میں نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ وہ کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے اہل ایمان، ایمان والو، ان من ازواجکم، تمہاری بیویاں، و اولادکم، تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں، عدو لکم، تمہارے لیے دشمن ہیں، فاحذروہم، تم ان سے بچ کر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ایسے دشمن بن جائیں تمہیں جہنم کا بالن بنا دیں۔ درگزری کے معاملات کو چھوڑنا نہیں ہے، رحم کے معاملات کو چھوڑنا نہیں ہے، تربیت کے معاملات کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اخلاقیات کے معاملات کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بے شک میرا اللہ بڑا ہی غفور رحیم، رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ حضرات، یہ باعث فتنہ کب بنتی ہے میری اولاد؟ جب مجھے یہ اللہ کے ذکر سے روک دیتی ہے، جب میں اولاد کی محبت میں حلال حرام کی تمیز کو ختم کر دیتا ہوں، اس اولاد کی نشو و نما کے لیے میں حرام کاریاں شروع کر دیتا ہوں، حرام خور بن جاتا ہوں، تو یہ میرے لیے آزمائش بن جاتی ہے اور باعث فتنہ ہے۔ میں معاشرے میں اپنی گردن کو اوپر اٹھا کر نہیں جی سکتا، بلکہ جھکا کر رہتا ہوں، کیونکہ میں
ایسی اولاد کو پا چکا ہوں جس نے میری گردن کو جھکا دیا ہے، جس نے میری نظروں کو تھکا دیا ہے اور معاشرے کی نظر میں میرا مقام، میرا وقار، میرا احترام گرا دیا ہے، اس لیے یہ میری دشمن بن چکی ہے۔ کتنے ہی ایسے باپ ہیں جو اپنے بیٹے کی وجہ سے اس دار فانی سے کوچ کر گئے، کتنے ہی ایسے والدین ہیں جو اپنی اولاد کی وجہ سے سلاخوں میں بند نظر آتے ہیں۔ یہ دشمن بن چکی ہے ان کی اولاد۔ یہ کون سی ایسی اولاد ہے جو نافرمان ہو؟ اس لیے نافرمانیوں سے بچانا ہے ہم نے اپنی اولاد کو، اور پرہیز کروانا ہے ہم نے اپنی اولاد کو، گناہوں سے ان کی جان چھڑوانا ہے اپنی اولاد کو، کیونکہ اللہ رب العزت کے انعامات میں سے سب سے بڑا نعمت اور سب سے بڑا میٹھا پھل، میٹھا میوہ ہے تو یہ اولاد ہے۔ دو پہلو دیے ہیں اللہ رب العزت نے، ڈرنے کا بھی کہہ دیا ہے، ڈرانے کا بھی کہہ دیا ہے، اور ان سے بچنے کا بھی کہہ دیا ہے، ان کو بچانے کا بھی کہہ دیا ہے۔ مالک عرش السماء قرآن مجید میں سورہ التحریم میں یہی ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے اہل ایمان قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہاں تم اپنی جان کو جہنم کا سیک برداشت نہیں کر سکتے اور یہ کہتے ہو کہ یہ جہنم کے انگارے، یہ آزمائشیں، یہ فتنے، یہ خوف ہم سے دور رہیں، اسی طریق سے تم نے اہلیکم، جو تیرے گھر میں پلنے والی ہے، تیرے گھر میں پلنے والا ہے، تیرے گھر میں رہنے والی ہے، اس کو بھی اس جہنم سے بچانا ہوگا۔ میری اور آپ کی یہ اہم ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی یہ اہم ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پہ لگا دی گئی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو صرف نماز پڑھنے پہ نہیں لگانا، میں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز پڑھنے پہ لگانا ہے، میں نے اپنے آپ کو ہی صرف قرآن پڑھنے پہ نہیں لگانا، میری یہ ذمہ داری بن چکی ہے میں اپنے بیوی بچوں کو بھی قرآن کا فہم حاصل کرنے پہ لگا دوں۔ میں نے صرف اپنے آپ کو نہیں صرف صدقہ خیرات کرنے والا بنانا، مجھے عادت ڈالنا ہوگی اپنی اولاد کو بھی، اپنی بیوی کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی، کہ وہ بھی صدقہ خیرات کرنے والے بن جائیں۔ مجھے اللہ کی عبادت پہ جہاں اپنے آپ کو لگانا ہے وہاں میری یہ اہم ذمہ داری ہے، جو میرے گھر میں پلنے والے، جو میرے زیر سایہ ہیں، وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کو بھی اللہ کے دین پر اور اللہ کی عبادات پہ لاؤں۔ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہیں، اور اس آگ پر بہت زیادہ سخت دروگے کھڑے ہیں۔ ہم تو اللہ کی دن رات نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ اللہ کی آگ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ، وہ معصیت کا ارتکاب نہیں کرتے، بلکہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی وہ کر گزرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے، جس چیز سے میرے مالک نے مجھے روکا ہے میں اس چیز سے رکوں، اپنی اولاد کو روکوں۔ جس چیز کا میرے مالک نے مجھے حکم دیا ہے اس کو میں کروں اور اپنی اولاد سے کرواؤں، یہ میری اہم ذمہ داری ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں اس ذمہ داری کو صحیح معنوں میں نبھانے والا بنا دے۔ حضرات، آج کا موضوع یہ اہم موضوع ہے، تربیت اولاد پہ۔ میرے گھر میں بھی بیٹے ہیں، آپ کے گھر میں بھی بیٹے ہیں، پھر میرا بیٹا اور آپ کا بیٹا آپ کی بات کیوں نہیں مانتا؟ میرا بیٹا اور آپ کا بیٹا نافرمان کیوں ہو چکا ہے؟ میرا بیٹا اور آپ کا بیٹا
حد سے تجاوز کیوں کر چکا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب یہ پنیری تھی، جب یہ میں نے اس کھیت کو لگایا تھا، اس کی نشو و نما کے لیے یہ ابھرتا ہوا پودا تھا، میں نے اس کو موڑا نہیں ہے، میں اس وقت موڑتا جب اس کے موڑنے کا وقت تھا، یہ مڑ جاتا۔ بچے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک پودا جو کونپل کی طرح نکلتا ہے، آپ اس کو اس طرف موڑ دیتے ہیں وہ اس طرف مڑ جاتا ہے، آپ اس کو دوسری سائڈ پہ موڑ دیتے ہیں وہ اس طرف مڑ جاتا ہے۔ جب وہ تنا درخت بن جاتا ہے، لاکھ جتن کر لیں، جب تک اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت نہیں ہے وہ نہیں مڑ سکتا، ٹوٹ سکتا ہے، بچھڑ سکتا ہے، بکھر سکتا ہے، آپ کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے، آپ کے احترام وقار کو نیست و نابود کر سکتا ہے، لیکن وہ صبر نہیں سکتا، سدھر نہیں سکتا۔ اس لیے آج ہی وقت ہے، یہ اب اس وقت کو ضائع نہ کیجیے، مجھے اور آپ کو اس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے صحیح معنوں میں، جس طرح قرآن و سنت نے ہمیں تربیت کرنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے ہمیں تربیت کرنی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا دشمن نہ بنے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے وقار اور احترام کو ضائع نہ کرے، آپ چاہتے ہیں کہ بیٹا میرے لیے وبال جان نہ بنے، تو پھر مجھے چاہیے آج ہی سے میں یہ عزم کر لوں کہ میرے مالک نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، اس ڈیوٹی کو صحیح معنوں میں نبھا لوں، شاید میرا اللہ رنگ دے اس کو، صحیح معنوں میں اس کو رنگ چڑھ جائے اور یہ صحیح معنوں میں اچھا انسان بن جائے۔ حضرات، والدین جہاں استاذ کی حیثیت رکھتے ہیں وہاں بہترین مربی ہیں، مربی اس کو پالنے والے، اس کی روحانیت کا خیال کرنے والے۔ جہاں والدین اس کی جسمانی نشو و نما کا خیال رکھتے ہیں وہاں والدین کو چاہیے کہ ان کی روحانی نشو و نما کا بھی خیال کیا جائے۔ میں جسمانی طور پر تو ان کو بہت خوب بنا لیتا ہوں، اور روحانی طور پر، باطنی طور پر، نفسیاتی طور پر اتنا اس کو حقیر کر دیتا ہوں کہ یہی بچہ ہوتا ہے جس کو میں نے پالا پوسا ہوتا ہے، جس کو انگلی لگا کر چلنا پھرنا سکھایا ہوتا ہے، کھانا کھلانا سکھایا ہوتا ہے۔ یہ بچہ جب کڑیل جوان بنتا ہے تو اس کا ہاتھ ہوتا ہے تو والدین کا گربان ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے اس کی روحانی تربیت کا بھی خیال کرنا ہوگا، اس کی جسمانی نشو و نما کا بھی خیال کرنا ہوگا، اس کے ظاہری اعتبار پہ بھی غور کرنا ہوگا، اور اس کے باطنی، اس کی میٹنگوں اور اس کی مجلسوں اور اس کی دوستوں پر بھی خیال کرنا ہوگا، نگاہیں رکھنی ہوگی، کیونکہ یہ بچہ، یہ شاگرد، یہ بیٹا، یہ بیٹی، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بکریوں کا ہجوم ہو، ایک بھیڑیوں کا بہت بڑا ہجوم نظر آئے، اور اگر اس کا خیال نہ کیا جائے، وہ چرواہا اس کا خیال نہ کرے، وہ عیالی اس کا خیال نہ کرے، تو وہ بکریاں، وہ بھیڑیں، وہ جانور جدھر چاہیں ادھر چلے جائیں، ان کو کوئی روکنے ٹھوکنے والا نہ ہو، تو پھر انسان پر گرے شکوے آتے ہیں۔ اس لیے جو والدین، جو اساتذہ، جو مربی، جو بڑے اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہیں، ان کو اعلیٰ نگہداشت میں رکھتے ہیں، تو وہ بچے اسی طرح محفوظ رہتے ہیں، اخلاق میں بھی، نفسیات میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، ہر لحاظ سے وہ بچہ جو ہے وہ محفوظ اور سیف رہتا ہے۔ اگر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کھلے عام تو وہ بچہ میرے لیے گلے شکوے کا باعث بن جاتا ہے، میری نظریں جھکانے کا باعث بن جاتا ہے، تو پھر میں اس کو کہتا ہوں تو میرا دشمن ہے، تو میرا دشمن ہے، میں تجھے اپنا بیٹا تک نہیں مانتا، میں تجھے آگ کرتا ہوں، تجھے گھر سے نکالتا ہوں۔ آخر بیٹا تو تیرا ہی بیٹا ہے نا۔ یہ غلطی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب پانی سر سے نکل جاتا ہے، لہذا ہمیں احساس آج ہی سے کرنا ہوگا کہ آج میرا بچہ چھوٹا ہے، جب
یہ پروان چڑھ رہا ہے، اس کی نشو نما ہو رہی ہے، اسی لحاظ سے میں اس بچے کی تربیت کرنا چلا جاؤں۔ سب سے پہلے مجھے جو کام کرنا ہے، جو آج کا پیغام ہے آپ کے نام، مجھے سب سے پہلے اولاد مانگنے سے پہلے اولاد والی، جو اولاد کی ماں بننے والی ہے، اس کا اچھا انتخاب کرنا چاہیے، اس کے دینی اور دنیاوی معاملات کو چیک کرنا چاہیے۔ میری اولاد آج نافرمان کیوں ہے؟ کیونکہ جو میری بچوں کی ماں ہے، جو ماں بننے والی ہے، اس کا انتخاب صحیح نہیں کیا گیا۔ وہ جس نے جو ماں بچوں کی تربیت گاہ تھی، پہلی درس گاہ تھی، یونیورسٹی بننے والی تھی، اس کا میں نے انتخاب ہی اچھا نہیں کیا ہے، اس کا انتخاب ہی ایسا کر لیا ہے جو جاہل کرتے ہیں۔ جاہلانہ طور پر والدین نے جہاں چاہا ٹھاؤ دیا، میں نے کہا مان لیا، نہ اس کی میں تربیت کر سکا، نہ وہ میرے بچوں کی تربیت کر سکی، اس لیے تو میری اولاد نافرمان ہے۔ لہذا مجھے چاہیے شادی سے پہلے اس شخصیت کا انتخاب کرنا چاہیے جو دینی لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، اور اسی طرح معاملات کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے ایک نمبر ہو۔ اور جب میں اس کا انتخاب کرتا ہوں دینداری کے لحاظ سے، تو پھر میرا بچہ بھی دیندار بنا۔ جب ماں دیانتدار ہو، بچہ امانتدار ہوگا۔ جب ماں سچ بولنے والی ہوگی، بچہ کبھی بھی جھوٹ کے نزدیک نہیں جائے گا۔ جب ماں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنے والی ہوگی، غیبت چغلی سے پرہیز کرنے والی ہوگی، گلے شکووں سے پرہیز کرنے والی ہوگی، تو پھر میرا بچہ، میری اولاد، میرا بیٹا، میرا لخت جگر، وہ بھی ان ساری بد اخلاقیوں سے بچا ہوا ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلا کام مجھے انتخاب اچھا کرنا ہوگا۔ انتخاب کے بعد پھر مجھے رب سے یہ دعا کرنا ہوگی جو سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے اپنے مومنین بندوں کی صفات میں ذکر کی۔ اس دعا کو یاد کیجئے، سورہ الفرقان آیت نمبر 70 ہے، جا کے اس کو یاد کرنا۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، رات کا پہر ہو یا نماز کے بعد کا اختتامیہ وقت ہو، یا جمعے کا دورانیہ وقت ہو، یا عصر کا وقت ہو، یا تہجد کا وقت ہے، اٹھ کر یہ دعا کر لیا کر، زبان حال سے اپنے الہ سے بات کر لیا کر، اپیل درخواست کر لیا کر۔ اللہ انتخاب ہو چکا ہے، جیسا بھی ہو چکا ہے۔ اب میں یہ دعا کرتا ہوں، ربنا هب لنا من ازواجنا، جو پیدا ہونے والا ہے، جو تو تحفہ مجھے دینے والا ہے، جو عنایت کرنے والا ہے، جو مجھے تو انمول تحفہ دینے والا ہے، بہترین نعمت سے نوازنے والا ہے، وہ بیوی کی صورت ہے یا میری ذریت اولاد کی صورت ہے، اللہ ایسی عطا کرنا، ذریت اعین قرۃ اعین، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی۔ حضرات، اولاد اچھی ہونا، اولاد کے کام اچھے ہوں تو والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، والدین راحت حاصل کرتے ہیں۔ اولاد نافرمان ہونا، اولاد نافرمان ہو تو والدین کی آنکھوں سے آنسو ختم نہیں ہوتے، والدین کی آنکھوں سے آنسو نہیں ختم ہوتے، والدین ہمیشہ اسی بات پہ لگے رہتے ہیں، اس سے تو بہتر تھا پیدا ہی نہ ہوتا، اس سے بہتر تھا، آج مجھے ندامت اور پریشانی ہو رہی ہے تیری وجہ سے، کوئی آج تو ایسی محفلوں میں جانے لگا ہے، کوئی آج تو گندی محفلوں میں شریک ہونے لگا ہے، تو نے تو میرا سر بھی جو اونچا تھا، میرا وقار اور احترام بھی گرا دیا، اور میرا مقام تھا معاشرے میں، لوگ مجھے اچھا جانتے تھے، آج اولاد، گندی اولاد کی وجہ سے آج مجھے لوگ برا کہنے لگتے ہیں۔
والدین کو لوگ برا کہتے ہیں، اساتذہ کو لوگ برا کہتے ہیں، یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ اولاد گندی، اس کے کرتوت گندے ہیں، یہ خود گندا ہے۔ کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو پالا پوسا ہے وہ اچھی تربیت نہیں کر سکے۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے، قرۃ اعین، اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ امام امامت کے مصلی پہ آئے، اسے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجعلنا للمتقین اماما، اللہ جو مجھے رعایا اور متقی شاگرد دے گا، اللہ وہ دینا جو متقین لوگ ہوں، جو تجھ سے ڈرنے والے ہوں، پرہیز کرنے والے۔ کتنے ہی رعایا کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حکمرانوں کو برا کہنے والے ہوتے ہیں، پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، تقویٰ نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے، جا کر گرے گلوچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور تمہاری نمازیں برباد ہو جاتی ہیں جب تم اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھو اور اپنے حکمران کی حکمرانی میں زندگی بسر کرو تو تم اس کو برا کہو، تمہاری نمازیں ضائع گئی، تمہاری زندگی بیکار چلی جاتی ہے۔ اگر میری اولاد نافرمان چلی جائے، میرا وقار، میرا احترام بیکار چلا جائے۔ اس لیے مجھے چاہیے کہ یہ دعا کو یاد کروں، اللہم اجعلنا للمتقین اماما، اللہ مجھے متقین کا امام۔ اللہ رب العزت پھر پریشانیوں سے بندے کو بچا لیتے ہیں۔ آج میرا معاشرہ، میرا گھرانہ پریشان کیوں ہے؟ حضرات، پریشانیوں میں ماں بھی مبتلا، باپ بھی مبتلا، صرف اس گندی اولاد، گندے بیٹے کی وجہ سے، اس کے گندے کرتوت کی وجہ سے۔ یہی وہی تھا نا جس کو میں نے چلنا سکھایا، جس کو کھانا سکھایا، جس کو معاشرے میں رہنا سکھایا، آج یہی مجھے دھکے دے کے باہر نکال رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شاید میں نے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ایسا کیا ہو، اس کا خمیازہ مجھے آج بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مجھے چاہیے کہ میں اللہ سے اس بات کی معافی مانگوں جو میں اپنے والدین سے کر چکا ہوں، میں اپنے والدین کا نافرمان رہ چکا ہوں، شاید اسی وجہ سے میری اولاد نافرمان ہے۔ مجھے چاہیے کہ اللہ سے میں معافی مانگوں، اپنے والدین کو راضی کر لوں، ان سے معافی مانگ لوں، جو میں کیا، میں کر چکا ہوں اس میں نادم ہو جاؤں، شاید میری اولاد سبر جائے، سدھر جائے۔ جب یہ معاملات اس طرح کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا۔ جب بندہ دعائیں کر کر کے تھک جاتا ہے، والد کی دعا اولاد کے لیے، اولاد کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ والد والدہ اپنی بیٹی بیٹے کے لیے جو بھی دعا کرتے ہیں، ہدایت کی کرتے ہیں، مال کی کرتے ہیں، اس کے سنورنے کی کرتے ہیں، اللہ جلدی قبول کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے والدین کو بجائے دعا کے بد دعا دیتے نظر آتے ہیں، پھر اولادیں نافرمانی، اولادوں کو گالیاں دینا، ان کو بد دعائیں دینا، یہ ہمارا گھروں کا مشغلہ بن چکا ہے۔ تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تیرے ٹکڑے ہو جائے، وہ اس طرح کی باتیں جب والدہ کرے، جب والد کرے، پھر اولاد باغی نہ ہوگی تو کیا ہوگی، طاغی نہ ہوگی تو کیا ہوگی۔ عبد الرحمن بن سدیس فرماتے ہیں جو اب وقت کے امام ہیں، خانہ کعبہ کے امام، کہتے ہیں میری ماں نے مجھے بد دعا بھی دینی ہوتی تو اس شکل میں دیتی، جا اللہ مجھے خانہ کعبہ کا امام بنا دے، جا مجھے اللہ خانہ کعبہ کا امام بنا دے۔ بھائی اپنی اولاد کو بد دعا دینی ہے تو اس حال سے دے، تیری بد دعا کو بھی اللہ قبول کرتے ہیں، تیری دعا کو بھی اللہ قبول کرتے ہیں۔ اولاد کو بد دعا نہ دیا کر، اولاد کو دینا ہے تو دعا دیا کر، پھر دیکھ تیری قرۃ اعین، یہی اولاد تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، یہی اولاد تجھے پریشانیوں سے نکالنے کا ذریعہ بن جائے گی، یہی اولاد تیرا سر اونچا کرنے والی بن جائے گی۔ جب یہی اولاد اسی اولاد کو قرآن مجید کا قاری بنائے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، تیرے سر پہ نورانیت کا تاج ہوگا، جس کو دیکھ کر انبیاء بھی فخر کریں گے، شہداء بھی فخر کریں گے، اور پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ کہا جائے گا یہ ایک حافظ قرآن، قاری قرآن کا والد ہے، جس کے سر پہ آج تاج رکھا گیا ہے تو نورانیت کا رکھا گیا ہے۔ فخر سے تیرا سر بلند ہوگا اگر تو اپنی اولاد کو صحیح نہج کے مطابق، سنت کے مطابق اس کی تربیت کرے۔
اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اللہ فرمائیں گے آج تجھے بہت بڑی بلڈنگوں میں داخل کیا جائے گا. کیوں؟ بما صبروا، تو نے ان کی تربیت میں، ان کے پالنے پوسنے میں بہت صبر کیا ہے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اس تیرے پالنے پوسنے اور تربیت کرنے کو سلام ہے. آج تجھے تحفہ دیا جا رہا ہے تو سلامتی کا دیا جا رہا ہے. جو والدین اپنی اولاد کی صحیح نہج کے مطابق تربیت کر جانتے ہیں، لوگ ان کو سلام کرتے ہیں. جن کی اولادیں اچھی ہوں اور جن کے بیٹے اچھے ہوں، والدین کو لوگ سلامیاں پیش کرتے ہیں. اور جن کی اولادیں نافرمان بن جائیں، طاغی بن جائیں، تو پھر لوگ ان کو بھی برا کہتے ہیں اور والدین کو بھی برا کہتے ہیں. اس لیے آل عمران میں یہ حضرت زکریا جو سفید بال ہو چکے ہیں، عورت جو ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے، بڑھیا عورت، بوڑھا بابا مشائخ کی صورت میں کہتا ہے بے موسمی پھل اللہ مریم کو عطا کر سکتا ہے، تو بے موسمی اولاد بھی اللہ مجھے عطا کر سکتا ہے. تو یہ ساتھ ہی دعا کرتی ہے، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے تو اولاد دے، لیکن دینا وہ اولاد جو طیب اور پاک ہو، پاکیزہ ذہن کی مالک اولاد ہو، جو پاک نفسیات کی مالک اولاد ہو، کیونکہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی دعا نہیں سنی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، بندہ مومن نماز میں پڑھتا نظر آتا ہے لیکن ترجمے پہ غور نہیں کرتا. اس کا ترجمہ یوں ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نمازی بنا، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. مجھے نہیں، مجھے بھی بنانا ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِي، جہاں میں نماز پڑھتا ہوں میں یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ میری ذریت، میری اولاد کو بھی نمازی بنا. ذریت میں میرا بیٹا نہیں ہے، ذریت میں میرا بیٹا بھی ہے، میرا پوتا بھی ہے، پڑپوتا بھی ہے، حتیٰ کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہم سب آدم کی ذریت ہیں. جتنے بھی نمازی بنیں گے، جو والدین اپنی اولاد کو نماز پڑھنا سکھا جانتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر جانتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، پڑھتی اولاد ہے. اجر والدین کو ملتا ہے، والدین مستحق ہیں اجر کے، کیونکہ انہوں نے تربیت کی ہے تو نماز پڑھی. میں نے کبھی تربیت کی نہیں ہے، مجھے ہر وقت شوق لگا رہتا ہے اس کی ٹائی کا، اس کے بیگ کا، اس کے یونیفارم کا، اور اس کی نشو و نما کے لیے اس کی کھانے پینے کی اشیاء کا، اس کی گاڑی کا، اس کو چھوڑنے کا. صرف یہی میری تربیت رہ چکی ہے. یا مجھے اپنے آفس جانے کا وقت ہے، میں اپنے آفس جاتا ہوں، میں نے اپنی اولاد کے ساتھ کبھی کھانا تک نہیں کھایا، ان کو کھانے کا سلیقہ کیسے آئے گا؟ میں نے کبھی اپنی اولاد میں رہ کر وقت نہیں گزارا، ان کو کیسے طریقہ اور سلیقہ آئے گا آداب کا؟ ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ آداب کیا آتے ہیں؟ مجھے چاہیے کہ میں خود بھی آداب کو ملحوظ خاطر رکھوں اور اپنی اولاد کو بھی با ادب بنا دوں. میں جب خود با ادب ہوں گا تو میری اولاد با ادب ہوگی، جب میں خود بے ادب ہوں تو میری اولاد بالاولیٰ بے ادب ہے. اس لیے مجھے چاہیے اپنی اولاد کو آداب سکھلاؤں، کھانے کے آداب سکھلاؤں، سفر کے آداب سکھلاؤں، رہنے سہنے کے، معاشرت کے، معاشرے میں رہنے ملنے جلنے کے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے کے آداب سکھلاؤں، مجلس میں بیٹھنے کے آداب سکھاؤں، بولنے کے آداب سکھلاؤں، تاکہ میرا بچہ پتہ چلے کہ کسی اچھے خاندان اور اچھے انسان کا بھی. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے بھی اللہ سے یہی دعا مانگ کر بیٹا لیا تھا، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے بھی اولاد دینا تو نیک دینا. اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اللہ نافرمانیوں سے ہماری اولاد کو بچا دے. جن کی اولادیں نافرمانیوں پہ تل چکی ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ وہ قادر ہے، وہ اس بات پہ قادر ہے، میں جب دعا مانگوں گا، التجا کروں گا تو وہ میری اولاد کو اللہ ضرور نیک بنا دے گا. تو اولاد
ابراہیم مانتے ہیں تو بیٹا اسماعیل آتا ہے. کہا میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا باپ کے سامنے کہتا ہے فلما اسلم وتلہ، اے باپ تیرے سامنے یہ جبین نیاز میں نے جھکا دی ہے، تیرا دل چاہے چھریاں چلا، تلواریں چلا، میں تجھے نہیں کہوں گا کہ تو کیا کر رہا ہے. اولاد ہو تو ایسی ہو. آج میں کمائی کرنے لگ گیا ہوں، باپ بوڑھا ہے، وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے، وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے مجھے کھانے کے لیے دے دو، میں بڑا ہو چکا ہوں، میں اس کو دھکے مار کے باہر نکال رہا ہوں، جبکہ یہ میرا مال. اگر میرا باپ چھین کر بھی کہتا کہ بیٹا یہ تیرا مال نہیں میرا مال ہے، تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے. والد کا حق ہے کہ اولاد کا مال چھین کر بھی کھا سکتا ہے. اولاد کو کیا حق حاصل ہے؟ میرا مال ہے، یہ میرا بنگلہ، یہ میری کوٹھی، تو چل. حضرات جب معاشرے میں اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے تو پھر ضرور ان کی اولادیں، ان کے بیٹے ان کو آنکھیں دکھانے والے ہوں گے. میں نے دیکھا ہے اور میں نے ان کانوں سے سنا ہے، عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے باپ کو. باپ کہہ رہا ہے ایک دفعہ یہ بیٹا مجھے اپنا باپ کہہ دے تو میں اس کے نام زمین لگا دیتا ہوں. بیٹا یہ کہنے کے لیے تیار تک نہیں ہے. حضرات یہ معاشرے کا سر ہے. پھر اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوں؟ میری اولاد کیسے سنور جائے؟ میرا معاشرہ کیسے سدھر جائے؟ میں اپنے آپ بیٹے کو ماسٹر ڈگری تک لے جاتا ہوں، ماسٹر بنا لیتا ہوں، پروفیسر بن جاتا ہے، لیکن اس کے پاس جہالت کی ڈگریاں ہیں، جہالت کی، جس کو والدین کی ادب و آداب کا پتہ نہیں ہے، وہ جاہل ہے، عالم نہیں ہے. وہ جہالت کی ڈگریاں تو لے سکتا ہے لیکن اللہ کی رضا کی ڈگری اس کے پاس نہیں ہے. جاہل ہوگا، نافرمان نہیں ہے، والدین کا فرما بردار ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن والدین کی سنتا اور سناتا ضرور ہے. وہ اللہ کی رضا کی ڈگری لے کر جائے. اللہ اس بندے پہ راضی ہو چکا ہے جو اپنے والد کا فرما بردار بن چکا ہے. مجھے چاہیے کہ اللہ صحیح معنوں میں مجھے اپنے والدین کا اللہ فرما بردار بنا دے. اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو گر تھے فرما برداری والے، اللہ اسی طرح مجھے بنا دے. جب بندہ اسماعیل علیہ السلام کی طرح کہہ دے بات تو مجھے حلال کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، تیرا حق ہے، تو مجھ سے چھین کر کھا سکتا ہے، تیرا حق ہے، تو یہ قرۃ اعین والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جاتا ہے. فالامام، وقت کا امام، اس کی رعایا اور اس کے مقتدیوں کے بارے اس سے سوال کیا جائے گا. اور اسی طرح والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها، گھر میں رہنے والی بچوں کی ماں، اس سے سوال کیا جائے گا اس کے خامد کے بچوں کے بارے میں. مال اس نے کمانا تھا، کھانا کھلانا اس نے تھا، اور اولاد کی تربیت ماں نے کرنی تھی. ماں قانتات حافظات للغیب، فرما بردار ہوگی اپنے خامد کی تو اس کی اولاد بھی اپنے باپ کی فرما بردار ہوگی. حافظات للغیب، ماں اگر اپنے خامد کی غیر موجودگی میں اس کے بچوں کی اور اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی اور چوکیدار ہوگی تو یقین جانیے اس کی اولاد بھی اپنے والدین کی عزت پر پہرا دینے والی ہوگی. اگر مائیں والد کی غیر موجودگی میں، اپنے خامد کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی محافظ نہیں بنتی تو کبھی بھی اس کی اولاد اس کی محافظ نہیں بنتی. اس لیے ماں کو چاہیے، ماں کی تربیت یہ ہے کہ وہ اپنے خامد کی فرما بردار اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی محافظ بن کر رہے، اور آج کو چاہیے کہ وہ اپنے والد کے لیے پہرہ دار بن کر رہے، کیونکہ اس سے کل قیامت کے دن سوال کیا، اور سوال کا جواب دینا ہم سب پہ ضروری ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تربیت سے اس بات کو اس طرح واضح کر دیا، ما من مولود، بات سننے والی ہوش سے سنیے، یہ لب لباب ہے، بات ختم کرنے والا ہے، ما من مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، بچہ پیدا ہوا یہودی کے گھر، بچہ پیدا ہوا عیسائی کے گھر، بچہ پیدا ہوا آگ پوجنے والے کے گھر، مجوسی کے گھر، بچہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا، جس گھر میں پیدا ہوا، جس جگہ پہ پیدا ہوا، جہاں پیدا ہوا، جب پیدا ہوا، یہ جب ہی پیدا ہوا ہے تو یہ فطرت اسلام میں پیدا ہوا۔ والدین کی تربیت اس کو یہودی بناتی ہے، بچہ اسلام پہ آتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس کے ذہن میں توحید ہے، اس کے ذہن میں اسلام ہے، اس کی نیچر میں اسلام ہے۔ کیوں یہودی مسلمان ہوتا ہے؟ کیوں عیسائی مسلمان ہوتا ہے؟ کیوں مجوسی مسلمان ہوتا ہے؟ کیوں مشرک موحد بنتا ہے؟ کیونکہ اس کی فطرت میں اسلام ہے، اور جب جو کل شیء الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف واپس ضرور آیا کرتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف واپس ضرور آیا کرتی ہے۔ بچہ ضرور اصل کی طرف واپس آئے گا، لیکن یہ تربیت تمہاری نہ ملائے گی۔ والدین اس کو نافرمان بنائیں یا مطیع فرما بردار بنا لیں، والدین اس کو پروفیسر بنا لیں دین کا، روحانی تربیت کا ڈاکٹر بنا لیں، یا جاہلوں کا ڈاکٹر بنا لیں، یا ڈنگر ڈاکٹر بنا لیں۔ حضرات، وہ دوسروں کو تو صحیح کر سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکتا۔ اس لیے مجھے چاہیے کہ میرا دین مجھے اس بات کی طرف آمادہ کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو کیا سکھلاؤں؟ توحید۔ حضرت لقمان نے یہی اولاد کو نصیحت کی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچوں کو یہی تربیت کرتے ہوئے سب سے پہلا درس دیا ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے کینڈیڈیٹ وہ قبروں کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی تربیت میں ان کو سکھلایا ہی نہیں گیا کہ قبروں کو سجدہ نہیں ہے، شجروں کو سجدہ نہیں ہے، چاند سورج کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ ہے تو ایک اللہ کو سجدہ ہے۔ یہی لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلی تعلیم، سب سے پہلی تربیت اور سب سے پہلی جو ڈگری بیٹے کو دی تھی، اسی بات کی دی تھی کہ تم موحد بن، اے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ سے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ رسول کائنات نے بھی یہی تبلیغ اور یہی نصیحت کی ہے، تجھے جلا دیا جائے، تجھے کاٹ دیا جائے، تُونے کبھی آمدن نماز کو نہیں ترک کرنا، تُونے رب کی ذات کے ساتھ، اس کی عبادات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، کٹنا برداشت کر لینا، جلنا برداشت کر لینا۔ راہب ہے، جادوگر ہے، ایک طرف دوسرا نیک آدمی ہے، کہا اس بچے کی تربیت کر دو، بچے کی تربیت کی جاتی صحیح نہج کے مطابق، کہنے آنے والے آتے ہیں، کہتے ہیں شفا اللہ دیتا ہے، کوڑی والے کو شفا اللہ، اندھے کو شفا اللہ، بیمار کو شفا اللہ۔ بادشاہ نمرود کا وقت ہے، کہتا ہے کہ میں اس بچے کو مار دوں گا، یہ ایک بچہ بہت شہرت حاصل کر چکا ہے، جا کے پڑھیے سورہ بروج ہے، اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے۔ بچے کو مارنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے، پہاڑوں کی چٹانوں پر چڑھا دیا جاتا ہے اور دریاؤں میں ڈبونے کی کوشش کی جاتی ہے، تیر اندازی سے مارا جاتا ہے۔ کہا میں اس وقت تک نہیں مر سکتا، مجھے تو نہیں مار سکتا، تیری فوج نہیں مار سکتی، کیونکہ رسول کائنات کا یہ فرمان ہے، احفظ یحفظک اللہ، تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ جب بھیک مانگ تو اللہ سے مانگ، مدد مانگ تو اس اللہ سے مانگ، مدد کرنے والا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے۔ دنیا ساری ایک سائڈ پہ جمع ہو جائے تیرا نقصان نہیں کر سکتی، دنیا ساری ایک سائڈ پہ جمع ہو جائے تجھے فائدہ پہنچانا چاہے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جب میں بچوں کی اس لحاظ سے تربیت کروں گا تو ان کے ذہن میں توحید راسخ ہو جائے گا۔ کہا مجھے مارنا ہے تو اس انداز سے مار، اس رب کا نام لے کر مار، پھر میں مر سکتا ہوں۔ جب اس رب کا نام لے کر اس کو مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہو جاتا ہے، دیکھنے والے جتنے ہوتے ہیں وہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔
حضرات یہ بچہ ہے جو سب کو مسلمان کر گیا، صرف ایک سبق سیکھا تھا، ایک تربیت پہ اس نے زندگی بسر کی تھی کہ ماننا ہے تو ایک اللہ کو ماننا، باقی تربیتیں ابھی تک بعد میں ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک ارض السما ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی تربیت کرنے والا بنا دے، اور اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے وہ فرما بردار بن جائیں۔ اولاد ماں کو چاہیے، بچوں کی ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے اور اپنے خاوند کی فرما بردار بن کر رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره